الحمد لله الذي خلق الإنسان. الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اکرام، علماء اکرام اور مہمان حضرات اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوں، اس موضوع کا نام ہے نام مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما لائے، آپ کے پورے خاندان کو بڑی خوشی ہوئی، آپ کے پورے محلے والوں کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ خوشی حضرت عبدالمطلب کو ہوئی. آپ اتنے خوش ہوئے اور آواز دیتے ہیں، ایک منادی کو آواز دیتے ہیں کہ اے منادی ادھر آ جا، میری طرف آ جا. منادی جب آتے ہیں پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ جا کے مکہ میں اعلان کر دے کہ 3 دن تک آپ نے گھر میں کوئی کھانا نہیں بنائے گا، 3 دن تک آپ نے گھر کوئی کھانا نہیں کھائے گا. اگر کوئی پوچھے کہ 3 دن تک کھانا کیوں نہیں کھائے گا، اور عرض کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 3 دن کھانا بن رہے، یعنی حضرت عبداللہ کا بیٹا یعنی حضرت عبدالمطلب کا پوتا اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے. 3 دن تک آپ حضرت عبدالمطلب کے گھر میں کھانا کھاؤ گے. اگر اس کے بعد اگر کوئی پوچھے تو آپ یہی جواب دینا. اب ادھر منادی آواز لگا رہے ہیں، ادھر حضرت عبدالمطلب ایک اور آدمی کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آ جا. اب دوسرے آدمی سے کہتے ہیں کہ جا کے حرم شریف میں جتنے بھی مہمان حضرات تشریف لائے ان حرم مکہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آئے، ان سب سے یہ کہہ دے، جا کے یہ کہے کہ آپ 3 دن تک حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لے آؤ، حضرت عبدالمطلب کے گھر میں تشریف لے آؤ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بنانے کے لیے آ جاؤ. سبحان اللہ بولیں، حضور کی بات ہے، سبحان اللہ بولیں. آپ بھی ان کے گھر تشریف لے آئیں. اب 3 دن تک اپنے لوگ ہر مکہ والے تمام لوگ حضرت عبدالمطلب کے گھر تشریف لا رہے ہیں. پورے جو مہمان حرم شریف میں آئے ہوئے تھے وہ بھی حضرت عبدالمطلب کے گھر تشریف لا رہے ہیں. اب 3 دن ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہوتا کیا ہے، اونٹ ذبح کی جا رہے ہیں، بکریاں ذبح کی جا رہی ہیں، بیل ذبح کیے جا رہے ہیں اور لوگ جشن بنا رہے ہیں، حضور کا جشن بنا رہے ہیں. اب دھیان سے غور سے بات سننا کہ جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، تیسرے دن جب گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ اپنے پوتے کو، اپنے لگتے جگر کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے اور سر اور منہ کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ کا والد حیا ہوتا اور وہ یہ دیکھ کر ان کو یہ دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی کہ ہم نے اس کے لگتے جگر کے لیے کتنی خوشی بنائی ہے، کتنا جشن بنایا ہے، وہ آج کتنا خوش ہوتا. ادھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے، بابا جان آپ نے پوتے کا نام بھی کوئی تجویز کیا ہے یا نہیں؟ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں نام تو میں نے تجویز کر لیا ہے، میرا پروگرام ہے کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھ دوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پر درود بھیج دیا کرو. جب حضور کا نام آتا ہے تو حضور پہ درود بھیجنا ضروری ہے، لازم ہے ہم پر. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھ دیا. اب حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں، بیٹی آپ کو اس میں کوئی آپ چاہتی ہو کہ آپ یہی نام رکھنا چاہتی ہو کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور نام ہے؟ اور حضرت بی بی آمنہ کہتی ہے، نا میں بھی یہی نام رکھنا چاہتی تھی. کہا کیوں؟ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا کیوں بیٹی آپ یہ نام کیوں رکھنا چاہتی
جاتی تھی. اب جواب آتا ہے کہ میں آپ کا پوتا, میرا لگتا جگر ابھی 6 ماہ کا تھا, ابھی میرے بدن شریف میں تھا, 6 ماہ کا تھا. ایک میں رات کو میں جب سوتی ہوں میرے پاس ایک نوری تجلی والا انسان آتا ہے, ایک شخص آتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بی آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو, آپ کے بدن شریف میں خیر اللہ تشریف لا چکے ہیں. اگر یہ نوری تجلی والا بیٹا اس دنیا میں تشریف لائے, اس دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہو, میں آپ کو نہیں پہچانتی, آپ کون ہو؟ اور وہ آدمی مجھے جواب دینے لگا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جو اللہ نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے, آپ کی طرف مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو اب حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور ہاتھ میں اٹھا کر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں. گھر سے باہر نکل کے مکہ شریف, کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں, کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. زیارت کے بعد زیارت کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے لگتے جگر کو ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور ہاتھ میں اٹھا کر اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں, اے میرے کائنات کے مالک, یا رب ذوالجلال, آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ایسا پوتا نصیب عطا فرمایا. اب 3 دن ہو گئے. 3 دن کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کو کعبہ شریف کی زیارت کے لیے لے جا رہے ہیں. کعبہ شریف کی زیارت کے بعد دعا کر رہے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اب کعبہ سے واپس آتے ہیں, حضرت عبدالمطلب واپس گھر لوٹتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں حضرت آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا تجویز کیا؟ کہا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھ لیا ہے. کیوں ایسا نام؟ مکہ والے حیران ہو گئے, پوچھنے لگے حضور حضرت آپ کے پورے خاندان میں تو کسی بچے کا نام محمد نہیں تھا, آپ کے پورے محلے میں کسی کا بچے کا نام محمد نہیں تھا, آپ نے اس بچے کا نام محمد کیوں رکھا؟ کہا جاننا چاہتے ہو کہ میں محمد کا نام کیوں رکھا؟ حضرت عبدالمطلب جواب دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لگتے جگر میرے پوتے کی پوری کائنات عبادت کرے, زمین والے عبادت کرے, آسمان والے عبادت کرے, فرشتے عبادت کرے, انسان عبادت کرے, ہر کوئی شخص ہر یہاں کی پتہ میرے لگتے جگر میرے پوتے کی عبادت کرے. میں نے تبھی آپ نے پوتے کا نام محمد رسول اللہ رکھ دیا. اب حضرت عبدالمطلب کی بات سچ ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھتے ہو کتنے بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے وزیر آتے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, ان کا کوئی چاہنے والا بھی اس دنیا میں نہیں رہتا. لیکن دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے, جو وقت گزرتا جا رہا ہے, میرے حضور کا مرتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے. کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, یعنی آپ کی جو گھڑی ہے اس سے دوسری گھڑی آپ کی بہتر ہوگی. آپ جس گھڑی آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے آپ کے وسیلے سے آپ کے ذکر کو بلند عطا فرمایا ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے بلند کر دیا آپ کی مرتبہ, آپ کے وسیلے سے آپ کے ذکر کو بلند عطا فرما دیا. اب یہاں پہ دھیان لگانے کی بات ہے. یہاں پہ رفعنا, یہاں پہ ماضی کا صیغہ دیا, یہاں پہ مستقبل کا صیغہ نہیں دیا. یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کے مرتبہ کو بلند کروں گا یا کر رہا ہوں, یہ نہیں فرمایا. یہاں پہ فرمایا ورفعنا, میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ
مرتبہ بلند ہونے والا نہیں ہے، ہو رہا نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اسے بلند کر دیا ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی نہ تھی، جب سے یہ آسمان بنی تھا نہ تھی، جب سے یہ پوری کائنات، پوری دنیا والے، یہ کچھ اس دنیا میں کچھ بھی نہ بنا ہوا تھا، تب سے میرے حضور کا نور بنا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کے نور سے یہ آسمان، یہ زمین، یہ پرندے، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ حضور کے نور سے بنے ہیں۔ اور میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو غلطی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔